السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلم سیاسی لیڈران کسی سرکاری اسکیم یا کسی کام کے آغاز کے وقت میں ناریل پھوڑتے ہیں، ناریل پھوڑ کر کے اس کام کی شروعات کرتے ہیں۔ مثلا سڑک کے نرمان کا آغاز کرنا ہو یا اس کی شروعات کرنی ہو تو ایسے موقع پر وہ ناریل پھوڑتے ہیں، اس کے بعد پھر کام چالو ہوتا ہے۔ تو کیا اس طرح کا فعل کسی مسلمان کے لیے جائز ہے؟ ناریل پھوڑ کر کے کسی کام کو شروع کرنا یہ جائز ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مکلف ہیں۔ ہمیں ہر کام کو اسی کے مطابق شروع کرنے چاہیے جس کا حکم ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، یہ جو ناریل پھوڑ کر کے کسی کام کی شروعات کی جاتی ہے، اس کا ادگھاٹن کیا جاتا ہے، اس کی شروعات کی جاتی ہے، اس کی ابتدا کی جاتی ہے، یہ تو اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، ان کے یہاں ناریل پھوڑ کر کے کسی کی تعظیم کی جاتی ہے، کسی کام کو شروع کیا جاتا ہے۔ تو یہ مشرکانہ فعل ہے جس کو ترک کرنا اور جس کو چھوڑنا ضروری ہے، اور ہم مسلمان کے لیے اس کام کو اختیار کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، ان کا شمار انہی میں ہوگا۔ مشابہت اختیار کرنے کا کیا مطلب؟ المجہود میں ملا علی قاری کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ کفار کے ساتھ مشابہت کی کئی صورتیں ہیں۔ کفار کے ساتھ اس کے مخصوص لباس میں مشابہت کرے، یا فساق کے ساتھ اس کے مخصوص لباس میں، اس کے طور طریق میں مشابہت اختیار کرے، یا اہل تصوف اور بزرگان دین کے عمل کے ساتھ مشابہت اختیار کرے۔ جو آدمی جس کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر کفار و فجار کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے گناہ ملے گا۔ تو چونکہ حدیث کی روشنی میں غیر مسلموں کے رسم و رواج کی پیروی کرنے میں ان کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے یہ قابل ترک ہے، یہ صورت جائز نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور جن لوگوں نے کر لیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ اور ایسے موقع پر اگر کسی ہمارے غیر مسلم بھائی کی طرف سے کام کرنے کے لیے کہا جائے تو ان کو سمجھا دیا جائے کہ بھائی یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے، ہم اس میں سمجھوتا نہیں کر سکتے، ہم آپ کو نماز اور دیگر عبادات کرنے پر مجبور نہیں کرتے اور بلکہ خواہش بھی نہیں رکھتے، تو اسی طرح ہمیں اس طرح کی چیزوں سے آپ آزاد رکھیں، ہمیں مجبور سمجھیں، ہم یہ کام نہیں کر پائیں گے۔ اس طریقے پر ان کو سمجھا دینا چاہیے۔ لیکن عجیب زمانہ ہے، ہر شخص کی خواہش ہے کہ کسی کام میں میرا نام آ جائے، میری شکل و صورت نمایاں ہو جائے، اور میں لوگوں کے سامنے منظر عام پر آ جاؤں، چاہے وہ کام جائز ہو یا ناجائز ہو، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ کہ ایک مسلمان کا یہی کام ہے کہ ہم ناجائز کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں؟ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک بھی اسلامی طریقے کو پیش کریں، ان کے سامنے بھی اسلامی طریقے کو پیش کریں تاکہ وہ متاثر ہو اور وہ بھی اس مذہب کو اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلامی طریقوں کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔